نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی، ڈیفینیشن کی، یعنی کسی چیز کی بنیاد سمجھانی ہو تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے. تکلیف دو طرح سے پہنچتی ہے نا، قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے. تو اس لیے لسان اور ید کا تذکرہ ہوا کہ نہ زبانی تکلیف پہنچائے نہ عملی طور پر تکلیف پہنچائے. اب اس حدیث مبارکہ میں زبان کو مقدم کیا گیا. حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ہاتھ سے تکلیف زیادہ پہنچاتے ہیں، لیکن غور کریں تو بات حقیقت یہی ہے کہ زبان کو مقدم ہونا چاہیے تھا. وجہ کیا؟ کہ ہاتھ کی تکلیف تو انسان تب پہنچائے گا نا جب قوی ہوگا. اگر اگلا قوی ہے تو کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ لیکن زبان سے تو انسان کمزور ہو کے بھی قوی کا دل جلا سکتا ہے. اس لیے زبان کو مقدم کیا گیا. پھر ایک بات اور ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے تو دوسرے کا سامنے ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ہزاروں میل دور بیٹھتا ہے تو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر زبان سے تو اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. ایسی بات کرے گا کہ وہاں بیٹھ کے وہ سنے گا تو اس کا دل دکھے گا. پھر ہاتھ سے تکلیف انسان زندہ کو پہنچا سکتا ہے، جو فوت ہو گیا اس کو تو نہیں پہنچا سکتا. مگر زبان کا معاملہ عجیب ہے کہ زبان سے ذریعے سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کی روحوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے. اس لیے حکمت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، اعجاز دیکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکف شرک عن الناس، تم لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے اندر شر ہی نہ ہو، وہ تو رہے گا. انسان کے اندر خیر اور شر تو ہے، مگر فرمایا کہ تم دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ. اس کا کیا مطلب؟ کہ روکو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تم کنٹرول کرو، قابو کرو. تم اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دو کہ جو آیا کہہ دیا، جو آیا کر دیا. نہیں، اپنے کو لگام دو. دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ. چنانچہ جو انسان دوسروں کو اپنے شر سے بچائے تو یہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے، سنیے. مثال یوں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو مذاق سوجتا ہے کسی کے ساتھ، مگر آپ رک جاتے ہیں کہ یار میں مذاق کروں گا تو اس کی بےزتی ہوگی، شرمندہ ہوگا، تو میں نہیں کرتا. تو آپ نے اپنی ٹیمپٹیشن کو روکا اور دوسرے بندے کو شر سے بچا لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ جو تم نے دوسرے بندے کو اپنے شر سے بچایا، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. لگا تو کچھ نہیں، مگر دوسرے کو ہم نے شر سے بچا لیا، صدقے کا اجر عطا فرمایا.
چنانچہ دوسرے کو شر سے بچانے پر 3 ثواب ملتے ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسری بات کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور تیسری بات کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے شر ظاہر ہی نہ ہو، ہم اس طرح اپنے نفس کو دبا لیں کہ اس میں سے ہمیشہ خیر ظاہر ہو، لوگوں کے لیے، سب کے لیے، شر نکلنی ہی بند ہو جائے۔ تو شریعت نے ایک قانون بنا دیا کہ گناہ کے تقاضے سے جو انسان بچے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کا دل چاہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں لیکن وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، بند کر لے، تو غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا۔ اسی طرح دل کے اندر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو بندہ اس کو روکے۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو، سب سے بہتر بات تو یہ ہے، اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بد تعریفی تو نہ کرو۔ شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آزاری تو نہ کرو۔ یہ جو ہے نا دل کو دکھ پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے۔